أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل جو ایک بہت لمبی اور سخت آزمائش میں مبتلا تھے، اللہ نے اس آزمائش سے انہیں نکالا ہی نہیں تھا بلکہ فرعون اور آل فرعون کو غرق بھی کر دیا تھا۔ جب فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات ابھی نہیں آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے آتے وہ انہیں زبانی بتاتے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبوت تو مل گئی تھی، لیکن تورات سے پہلے جتنے بھی احکامات تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اپنے پاس سے نہیں گھڑتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ اپنی قوم کو کہتے تھے۔ اس لیے یہ بات ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو قرآن کو تو تسلیم کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو دین کے متعلق آپ نے کہا وہ وحی ہے، کیونکہ اس کے متعلق تو اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہی فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جو وحی کے تابع نہ ہو۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے ساتھ عرصہ ہائے دراز تک رہے، تو اس فرعون سے نجات سے پہلے آپ کے پاس تورات نہیں تھی۔ جب دریا سے پار ہو گئے اور فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے تو اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ 40 دن اور راتوں کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کے کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ میں آپ کو کتاب دوں۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ باقاعدہ کتابی صورت میں دی گئی تھی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ وقت کے لیے نبی کو اعتکاف کے لیے بلایا جاتا، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ اللہ اپنی کتاب انہیں دے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تورات ملی تھی باقاعدہ ایک کتابی صورت میں ملی تھی اور وہ پتھر کی سلوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، تو آپ غصے سے انہیں پھینک کے قوم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اپنے بھائی کے بال اور داڑھی پکڑ لی، جو سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا کہ آپ آ جائیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد قوم نے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔
قوم موسیٰ کے اندر ایک شخص تھا سامری، عمومی طور پہ کہتے ہیں سامری جادوگر، جادوگر نہیں، یہ کاریگر آدمی تھا۔ اس نے وہ بچڑا جو بنایا وہ قوم سے سونا اکٹھا کر کے بنایا تھا، اور اس کی اسپیشل بات یہ تھی کہ اس کے جب وہ کھڑا کرتا ہوا کے رخ پہ تو پیچھے سے ہوا داخل ہوتی تو وہ آگے سے اس کی آواز نکلتی۔ آج یہ بات ہم بڑی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹی بجاتے ہیں ہم، ایک طرف سے ہوا یعنی پھونک مارتے ہیں اور دوسری طرف سے آواز نکلتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی کوئی چیز ہے اس نے بنائی جو قوم کے لیے بالکل نئی اور عجوبہ تھی، اور قوم نے اللہ کو چھوڑ کے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم تھے۔ یعنی شرک جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لیکن یہاں میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، انہیں کو معافی ویسے نہیں مل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اگر کوئی شخص شرک کر لیتا تو اس کی سزا قتل تھی، اور بنی اسرائیل کو بھی یہ سزا دی گئی جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقانہ، جو فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچڑے کو پکڑ کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب سے توبہ کر لو، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارو۔ کہتے ہیں پھر اس پہ کچھ لوگ تو آمادہ ہوئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم کیوں مارے اپنے آپ کو۔ تو جن لوگوں نے آمادگی ظاہر کی اللہ نے ان پہ ایک سخت اندھیرا نازل کر دیا، اس اندھیرے کے اندر یہ مارنے لگے۔ جب وہ اندھیرا چھٹا تو دیکھا 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، جس جرم کرنے کے بعد توبہ کے لیے 70,000 بندوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اور ان کی توبہ تب جا کے قبول ہوئی تھی۔ اور اللہ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر اسے اپنے کردار پہ شرم آ جائے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، قبروں کو پوج رہا ہوں، لوگوں کے سامنے جھک رہا ہوں، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، تو پھر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں بغیر قتل کیے۔ لیکن ان لوگوں کو 70,000 بندوں کی قربانی دینی پڑی تھی۔ کہا ذالکم خیر لکم عند باریکم، اپنے آپ کو مار لو، تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر بات ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دو کہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے باقی سارے گناہ معاف کریں۔
یہ اس صورت ہے اگر انسان بے توبہ مر جائے. اگر وہ اپنے شرک پہ توبہ نہیں کرتا تو مر جاتا ہے، پھر اس کی معافی نہیں ہے. ہاں، جو انسان دوسریاں کوتاہیاں گناہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے اسے معاف کر دے یا اسے سزا دے، جتنے بھی گناہ ہیں. بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اے ابن آدم، اتنے گناہ لے کے میرے پاس آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے سارا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا الشرک، مگر شرک لے کے میرے پاس نہ آنا. شرک کی توبہ پہلے ہی کر لو گے تو ٹھیک، اگر نہیں کرو گے تو پھر دوسرے گناہوں کی معافی کا تو امکان ہو سکتا ہے، شرک کی معافی کا امکان نہیں. یہ انسان زندگی میں ہی توبہ کر لے تو تبھی انسان بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے، من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، دوسرے گناہ ہوئے بھی. اس میں طریقہ کار کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ سزا دے کے اسے پھر معاف کریں گے یا اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. لیکن ومن مات، جو شخص اس حالت میں مرا، یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہو لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، دخل النار، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. تو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا تو 70,000 بندوں کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کی معافی ہوئی تھی. تو اللہ نے ہمارے لیے تو آسانی کا رستہ رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. پہلی بات تو ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اگر ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں فوراً اس کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا